آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رسول. حمد و سلام کے بعد میرے محترم مقرر معزز سامعین، میں اور آپ آج کی ماہانہ درس قرآن کی نشست میں جمع ہیں۔ نماز مغرب ہم نے ادا کی۔ آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جہاں آنا، اٹھنا بیٹھنا، سننا سنانا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور سنا کر قابل عمل باتوں پہ اللہ توفیق عمل بھی عطا فرمائے۔ پچھلے درس قرآن میں سورہ لقمان کی ان آیات کا سلسلہ ہم نے چھیڑا تھا جن میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں ارشاد فرمائی تھی۔ آج اسی مضمون پہ، اسی موضوع پہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز کو ہمیشہ قائم رکھنا، نماز کبھی بھی اس سے چھوٹے نہ، کیونکہ جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں اس سے اٹھ جاتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو حضور نے 10 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے تیسری نصیحت جو حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ فرمایا معاذ بن جبل فرض نماز کو کبھی بھی جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرمایا جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اللہ رب العزت اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے حفاظت کا، بندہ مومن کے رزق کا، بندہ مومن کی صحت کا جو ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہے، جب بندہ جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑتا ہے وہ ذمہ کرم جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہے وہ اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں روتے ہیں نا یار بے برکتی ہے، رزق وافر ہے، لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی، گھر میں بیماریاں ہیں۔ ہر بندہ دیکھے کوئی گھر آپ کو محلے میں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو علل اعلان یہ کہے کہ میں خوشحال ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ کسی نہ کسی قسم کی پریشانی ہمارے گھر میں ضرور ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں بے نمازی لوگ رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا جب تم نماز پڑھو گے، تم اپنا حق ادا کرو گے اور جو فرض تمہارے اوپر کیا گیا ہے جب تم اس کو ادا کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہاری ہر چیز کا ضامن ہوگا، وہ تمہیں ہر چیز عطا کرے گا۔
تم اللہ سے رزق مانگو گے وہ تمہیں رزق دے گا، صحت مانگو گے وہ صحت دے گا، تم گھر مانگو گے وہ تمہیں گھر دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا وہ کرے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں سر اپنے رب کے حضور جھکانا ہوگا۔ آج بے برکتیوں کا رونا رونے والے، آج تنگ دستی کا رونا رونے والے اگر اپنے رب کے حضور آ جائیں تو وہ تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے گا، وہ پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے گا اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں فرمائے۔ الصلاۃ و عماد الدین، میرے رسول نے ارشاد فرمایا دین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، ہمارے نبی کی معراج یہ تھی تو وہ قرب الہی میں گئے اور وہاں جا کے اللہ کا دیدار کیا، لیکن بندہ مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور سے سجدے میں رہتا ہے، وہ نماز ادا کرے، کیونکہ بندہ مومن کی معراج ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس میں ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے ساتھ ربط قائم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بزرگ بادشاہ جو ہے وہ جنگل میں رہتے تھے تو وقت کا بادشاہ وہاں سے گزرا، بادشاہ نے جب دیکھا کہ حضرت اکیلے ہیں تو کہا حضرت آپ یہاں میدانے میں جنگلوں میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں، شہر میں آئے وہاں آپ کو آپ کے مزاج کے لوگ بھی ملیں گے، آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں، کوئی آپ کا ساتھی نہیں، کوئی ہم سفر نہیں۔ تو اللہ کے ولی فرمانے لگے بادشاہ تمہیں کس نے کہا میں اکیلا ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں کوئی خاندان کوئی قبیلہ گھر والے نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں، یہ تیری نظر کا دھوکہ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، جب میرا اس رب سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو نماز اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ربط قائم کرنے کا، ڈائریکٹ ربط قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اوپر پابندی کریں اور شرطی سے عمل کریں اور کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا، فرمایا جو فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں تمہارا قرض کیسے ادا کرے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسروں کے اوپر بھی عذاب مسلط نہ ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اپنے رب کے حضور آ جائے صاحب وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ جب تم اس کے حضور آؤ گے، سر اس کے حضور سجدے میں رکھو گے تو پھر وہ تمہارا سر کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہاں بھی حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، ایک تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نماز پڑھیں، اور دوسرا اس آیت کا جو مصداق ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود تو نماز پڑھیں، ساتھ اپنی اولاد کو بھی نماز کی تعلیم کریں۔ مسجد کے لیے روانہ ہو تو کوشش کریں کہ ساتھ جو ہے وہ بازو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے بیٹے کو بھائی کو ساتھ لے کے مسجد میں آئیں۔ دوست ساتھ رستے میں کھڑا ہے تو کوشش کریں حد الامکان کہ جہاں تک کوشش ممکن ہے آپ اس کو ساتھ مسجد میں لے کے آئیں۔ ہو سکتا ہے اس کا ایک کیا ہوا سجدہ اس کی تو زندگی بدلے، اس کے بدلے میں اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو بدلے، تمہارے لیے دنیا میں بھی عزتیں ہو، آخرت میں بھی وقار ہو اور تعظیم ہو اور تقریم ہو۔ اس لیے خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی تلقین کریں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ گھر ایسے بھی ہیں کہ جن گھروں سے حاجی صاحب بزرگ جو بھی تھے، اگر وہ 20 سال 25 سال 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان 25-30 سالوں میں صرف حاجی صاحب ہی اس گھر سے نمازی ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ بے نمازی ہیں۔ تو کیا حاجی صاحب کے اوپر فرض نہیں تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو وہ نماز کی تلقین کریں؟ بیٹا گھر میں ہے تو اس کو ساتھ لے کے آئیں۔ وہ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ 15 سال 20 سال سے وہ مسجد کے پکے نمازی جو ہیں وہ صرف وہی نمازی ہیں ان کے گھروں کے اندر، ان کی اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ اور کچھ ماں باپ تو ہم نے یہ بھی دیکھے کہ وہ ہمارے پاس آتے
فرماتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی تعویذ دے دے، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے کہ ہماری اولاد نماز پڑھے، اور اگر ہم ان سے پوچھیں کہ جناب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہماری جیسی تیسی گزر گئی، چلو گزر گئی، ہمارے بچے تو نماز پڑھے۔ میرے حضرت بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں بھائی جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے تمہاری اولاد بھی نماز نہیں پڑھے۔ اور آپ ترغیباً یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا حسین ابن علی کے نقش قدم پہ چلے تو تمہیں خود مولا کائنات حضرت علی کے نقش قدم پہ چلنا پڑے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنائے تو تمہیں خود رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا پڑے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پہ چلے تو تمہیں خود خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے نقش قدم پہ چلنا پڑے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صاحب کہ تم خود نماز نہ پڑھو اور تمہاری اولاد نماز پڑھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور میرے حضرت ترغیباً یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ زندگی یزید والی جیے اور بندہ چاہے کہ مجھے موت حسین جیسی نصیب ہو جائے۔ اگر موت حسین جیسی چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں زندگی بھی حسین جیسی گزارنی پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ یزیدیت کے اندر زندگی گزرے اور موت حسینیت والی نصیب ہو، ایسا نہیں ہو۔ اسی لیے خود بھی نماز پڑھے اور بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرے، خود بھی مسجد کی طرف آئے، بچوں کو بھی نماز کی طرف لے جائیں۔ یقین کریں دنیا ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے محض دنیا کے لیے زندگی گزاری، صاحب ان کا نام مٹ گیا، تشخص مٹ گیا، کوئی نام لیوا نہیں۔ بڑے بڑے امیر کبیر لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جانے سے دنیا بھی رک جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی جاؤ قبرستان میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب کر دی ہے۔ وہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے جانے سے دنیا رک جائے گی اور سلسلہ نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ تو چلے گئے لیکن دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو صاحب جن لوگوں نے محض دنیا کے لیے زندگی گزاری وہ مٹ گئے، نام مٹ گیا، تشخص مٹ گیا، کوئی نام نہیں پاتے۔ آج دنیا کی دولت کے پیچھے ہم سب کچھ بھول گئے۔ دنیا کی دولت کے لیے دوڑ لگی ہے صبح سے لے کے شام تک۔ رب کا نمائندہ دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں دیتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نہ جانے ہم کن چیزوں میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدا خود بھی نماز پڑھے، بچوں کو بھی نماز کی طرف۔ دنیا میں جو غفلت کی زندگی گزر گئی تو صاحب دامن میں پچھتاوے کے سوا قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پہ کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش انگام کا، جل گیا جب کھیت برسا مین تو پھر کس کام کا۔ کھیت جلنے کے بعد بارش ہو تو صاحب اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو آنسوں کی برسات سے طرح طرح کرتے رہیں اور اس گناہوں کی آگ سے زندگی کو جلنے نہ دیں، رب کے حضور آ جائیں، خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ صاحب نام مٹ کے تشخص مٹ کے دنیا دار میں تو خود بھی اللہ کے حضور جھکنا سیکھیں، اولاد کو بھی اللہ کے حضور جھکنا سیکھنا ہے، خود بھی نماز پڑھیں۔ تاریخ اٹھائے نا، دیکھیں کون ہے جو دنیا دار تھا اور آج دنیا فخر سے اس کا نام لیتی ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے تھے، دنیا پہ غرور کرتے تھے، فخر کرتے تھے، مٹ گئے لوگ، نام مٹ گیا تشخص۔ اور جب حضرت ام ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب بندہ دنیا کے نشے میں، دولت کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے حضور جھکنا بھول جاتا ہے، ہمیں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ اس کا پاسا پلٹ دیتا ہے اور بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو۔ حضرت ام ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ اپنی کہانی سناتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میری شادی ایک بڑے ہی دولت مند شخص کے ساتھ ہوگی، تھا بڑا دولت مند، بڑا امیر کبیر، لیکن تھا متکبر، ہر وقت غرور کے نشے میں، دولت کے نشے میں مبتلا رہتا۔ آپ فرماتی ہیں شادی کو 1 سال گزرا، اس نے بڑا خوبصورت محل بنایا اور ایک دن ہم محل کی چھت پہ تھے کہ دروازے پہ ایک فقیر آیا، اس نے صدا دی اللہ کے لیے کچھ دے۔ تو میں نے شوہر سے اجازت لی کہ اگر تم اجازت دے اس فقیر کو 10 درہم خیرات دے۔ تو میرے شوہر نے تکبرانہ لہجے میں جھڑکتے ہوئے کہا کہ تم میری بیوی ہو کے غریبوں کے منہ لگے گی؟ ان کا تو کام بن گیا در در کی ٹھوکریں کھانا، در در کی بھیک مانگنا۔ تو کہا یہ میرے سٹیٹس کے قابل نہیں ہے کہ تم میری بیوی ہو کے غریبوں کے منہ لگے گی۔ کہا اجازت نہیں۔ حضرت ام ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں رحم تھا تو میں شوہر کی نظروں سے چھپتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتری، دروازہ کھولا، اس فقیر کو 10 درہم خیرات دی
تو میرے شوہر نے اوپر سے دیکھ لیا اور کہا کہ تجھے میرے سٹیٹس، میری حیثیت کا خیال نہیں اور میری عزت کا خیال نہیں، تو میری بیوی ہو کے غریبوں کے منہ لگتی ہے، جا تجھے طلاق دے دو۔ حضرت ام ربیعہ فرماتی ہیں طلاق اور صبح کا دام لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ اب یہاں 1 سال گزرا، کوئی رشتے ہی نہیں آیا۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بھی طلاق یافتہ بچی کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہ ہو، لیکن زمانہ پھر بھی اس میں نقص اور عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح گھر والوں نے کیوں نکال دیا، شوہر نے کیوں چھوڑ دیا۔ تو حضرت ام ربیعہ فرماتی ہے 1 سال گزرا، کوئی رشتے ہی نہیں آیا۔ 1 سال کے بعد ایک رشتہ آیا۔ گھر والوں نے کہا بیٹی ہے بڑا دولت مند، بڑا امیر کبیر، لیکن ہے اجنبی، کوئی نہیں جانتا کہاں سے آیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ حضرت ام ربیعہ فرماتی ہے میں نے گھر والوں سے کہا کہ دولت کی پرواہ نہیں، دولت تو پہلے بڑی ہے، اگر وہ شریف النفس ہے تو میرا نکاح ہے۔ فرماتی ہے نکاح ہوا، نکاح کی رات اس کے کمرے میں گئی تو دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ تو وہ فقیر تھا جو میرے دروازے پہ بھیک لینے آیا تھا۔ یار بے پرواہی ویک سجن تے کسے دی پیش نہ جاتے، انہیں تاجا والے در در رولے تے منگدیاں تخت بٹھا دے، او سجنا کسے نو کر آ مل گئی، کوئی قابیو خالی آوے۔ تو یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے سر۔ حضرت ام ربیعہ فرماتی ہے میں نے اس سے پوچھا تیرے پاس یہ مال یہ دولت کہاں سے آئی، تو فقیر تھا۔ اس نے کہا جب تیرے شوہر نے تجھے طلاق دی تو میں گھر آ کے بڑا رویا، کہا مالک وہ بیچاری میری وجہ سے اجڑ گئی، اب تو ہی مجھے توفیق دے کہ میں اس کو بساؤں۔ تو میں سارا دن محنت کرتا، ساری رات مصلی بچھا کے اللہ کے حضور گڑ گڑاتا روتا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ تیرے پہلے شوہر سے بھی زیادہ ہے، تیرے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت ام ربیعہ فرماتی ہیں کہ اس نے میری دل جوئی کے لیے، وہ میری بڑی خدمت کرتا، بڑی عزت کرتا، اس نے میری دل جوئی کے لیے اسی طرح کا محل بنایا جس طرح پہلے شوہر نے بنایا تھا۔ تو ایک دن ہم محل کی چھت پہ تھے، دروازے پہ پھر ایک فقیر آیا، صدا دی اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ میں نے شوہر سے اجازت دی، اگر آپ اجازت دیں تو 20 درہم اس فقیر کو خیرات دے دوں۔ تو میرے شوہر نے محبت بھرے لہجے میں 30 درہم اپنی طرف سے دیتے ہوئے کہا جاؤ 30 میری طرف سے دے آؤ، 20 اپنی طرف سے دے آؤ۔ فرماتی ہے نیچے آئی، دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی کہ مانگنے والا شخص تو میرا پہلے والا شوہر ہے۔ یار بے پرواہی فیک سجد دی جسے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجا والے در در رولے تے مگدیاں تخت بٹھاوے، او سجنا کسے نو کر آ مل گئی، کوئی قابیو خالی آوے۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے سارے، اس لیے دنیا کی دوڑ میں اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اپنے رب کے حضور آ جائیں۔ یقین کریں نام مٹ کے تشخص مٹ گئے۔ جن لوگوں نے لاہور راوی کا پرانا پل دیکھا ہے وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ راوی کے دونوں طرف 2 قبریں، راوی کے اس پار ہے، دوسری راوی کے اس پار۔ جو راوی کے اس پار قبر ہے وہ ہے وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جس نے بر صغیر کے اوپر حکومت کی۔ اس کی بیٹی زیب النساء کی قبر ہے، اور زیب النساء کی قبر پہ اس کا اپنا لکھا ہوا شعر لکھا ہے جو اس نے اپنے باپ سے چھپ کر مخفی دیوان لکھا تھا، آج اسی کا شعر اس کی قبر پہ لکھا ہے، اور وہ شعر ہے کہ بر مزارے ماں غریباں دے چراغے دے دلے دے پرے پروانہ سوزد دے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہے ہم غریبوں کے مزار پہ نہ تو کوئی پھول پھینکنے آئے گا اور نہ ہی کوئی دیا جلائے گا، اور نہ ہی کوئی پروانہ پر جلائے گا، اور نہ ہی کوئی بلبل آ کے چہکے گا، کیونکہ پروانہ وہاں جاتا ہے جہاں شمع اور دیا جل رہا ہو، اور بلبل وہاں جاتی ہے جہاں گلاب کا پھول پڑا ہو۔ تو کہا جب گلاب کا پھول نہیں ہوگا، پتیاں نہیں ہوگی تو بلبل بھی نہیں چہکے گی، اور جب دیا نہیں جلے گا تو پروانہ بھی پر نہیں جلائے گا۔ یار ذرا غور کریں یہ کون کیا نہیں ہے؟ اس بادشاہ کی بیٹی جس کے ایک اشارے سے بر صغیر کا اتحاد بدلتا تھا، جس کے ایک اشارے سے بر صغیر کی تاریخ رقم ہوتی تھی، اس بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے کہ ہم غریبوں کے مزار پہ نہ تو کوئی پھول پھینکنے آئے گا نہ تو دیا جلانے آئے گا۔ یہ کہانی ہے راوی کے اس پار کی، جہاں لکھا نا بر مزارے ماں غریباں دے چراغے دے گلے، لیکن اگر ہم راوی کے اس پار آ جائیں تو ایک مرد کلندر کا مزاج اس طرف بھی ہے جس کو لوگ آج بھی داتا علی حجویری کے نام سے جانتے ہیں۔ ادھر تو لکھا نا بر مزارے ماں غریباں دے چراغے دے گلے، لیکن اس مرد کلندر کے ڈیرے پہ آئے تو دور سے لکھا نظر آئے گا گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملہ رحمہ، جہاں نہ کوئی پھول پھینکنے والا نہ کوئی دیا جلانے والا، لیکن اس مرد کلندر کے ڈیرے پہ آئے، چھٹی کا دن ہو یا ورکنگ ڈے ہو، وہاں ہزاروں لوگوں کا مجمع نظر آئے گا، وہاں قرآن کی تلاوت کرتے لوگ نظر آئیں گے،
وہاں میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے لوگ نظر آئیں گے، وہاں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی رحمتیں مانگتے لوگ نظر آئیں گے، وہاں پنجگانہ با جماعت نماز ادا کرتے لوگ نظر آئیں گے۔ تو یہ فرق کیوں ہے صاحب؟ زندگی تو راوی کے اس پار بھی گزری، زندگی راوی کے اس پار بھی گزری ہے، یہاں نہ کوئی پھول پھینکنے والا نہ کوئی دیا جلانے والا، لیکن راوی کے اس پار آئے تو اس مرد کلندر کے ڈیرے پہ روز منو پھول نچھاور کر دیے جاتے ہیں۔ فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے صاحب کہ راوی کے اس پار جو زندگی گزری تھی وہ فقط بادشاہت اور دنیا داری کے لیے گزری تھی، اور اس مرد کلندر نے جو زندگی گزاری تھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ ان کا نام آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر دنیا دار مٹ گئے، نام مٹ گیا، تشخص ٹوٹ گیا۔ اس لیے خدا را دنیا کی دوڑ میں خود اللہ کو نہ بلائیں، اپنی آخرت کو نہ بھول جائیں، خود بھی اللہ کے حضور جھکے، اپنے بچوں کو بھی نماز کی، قرآن کی تعلیم۔ فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، فرمایا میرے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ آگے نصیحت ارشاد فرمائے بیٹے کو کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے میرے بیٹے اچھائی کا حکم دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، کہا لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور فرمایا صرف اچھائی کا حکم نہیں دینا بلکہ لوگوں کو برائی سے منع بھی کرنا، برائی سے روکنا ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مشہور معروف قول اور حضور کی حدیث ارشاد فرمایا جب تم گناہ کو دیکھو تو اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ اس کو ہاتھ سے روکا جائے تو کوشش کرو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر زبان سے اس کو کہہ دو کہ بھائی یہ غلط ہے، اور اگر کہا زبان سے روکنے کی بھی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے تو پھر کم از کم اس کو اپنے دل کے اندر برا ہونا خیال کرو اور برا سمجھو، اور کہا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، بہتر درجہ یہ ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے روکو اور اس کو گناہ سے بچا لو۔ آج ہمارے معاشرے میں نیکی کا حکم بہت زیادہ ہے، لیکن برائی سے منع کرنے کا وہ جو لیول تھا وہ اب کم ہو چکا ہے۔ پہلے ہمارے معاشرے کے اندر بوڑھے لوگ بھی رستے میں گزرتے ہوئے بچوں کو ہر بات سے منع کرتے تھے، بیٹا یہ کام غلط ہے نہ کرو، لیکن آج کا بوڑھا بابا بھی نظریں جھکا کے گزر جاتا، پوچھا جائے بابا جی بچے غلط کام کر رہے تھے کیوں نہیں روکا، تو بابا آگے سے کہہ دیتا یار وہ بات مانتے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے، انہوں نے کون سا مان لینا تھا، بھائی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں بیٹا یہ کام غلط ہے۔ اب مانے نہ مانے تو پھر صاحب یہ اللہ کی سپرد ہے اور اللہ تعالیٰ کے معاملات ہے کہ وہ کس طرح ہم کو ہدایت عطا کرے گا، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو لوگ برائی میں پھنسے ہیں ان کو بچائیں اور ان کو شرط دیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہا جب تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے برائی سے منع کرو گے تو پھر تمہارے اوپر مصیبت بھی آئے گی، کیونکہ تبلیغ کے دور میں اور تبلیغ کے راستوں میں بڑی مشکل ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہا بیٹے پھر جو تمہیں مصیبت پہنچے گی اس پر تمہیں صبر بھی کرنا، کیونکہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا یہ رستہ آسان نہیں ہے، اس رستے پہ بڑی بڑی اذیتیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی گئی اور انبیاء نے برداشت کی، انہوں نے بھوک، افلاس اور تمیاں اور جو ہے وہ کس طرح کی اذیتیں برداشت کی، بلکہ روایات کے اندر موجود ہے کہ مکہ سے لے کے طائف تک جو وادی ہے اور جو درمیان میں رستہ ہے، اس رستے میں 70 اللہ کے ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی موت بھوک کی وجہ سے ہوئی، انہوں نے بھی اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، بھوک اور افلاس اور تنگ دستیاں برداشت کی۔ اور آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور حضور کی زندگی ہمارے سامنے، حضور نے کتنی اذیتیں کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے تمام نبیوں نے جتنی اذیتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں ان سب سے بڑھ کر میں اکیلے محمد نے برداشت کی، قدم قدم پہ اذیتیں، کبھی کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی گڑے کھودے جا رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیا جاتا ہے، اور کبھی آوازیں کسے جاتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، اور کبھی جادوگر کہا جا رہا ہے، اور کبھی کچھ لفظ بولے جاتے ہیں، تو قدم قدم پہ اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں، مخالفتیں برداشت کی، لیکن حضور کا ہر قدم آگے بڑھتا گیا اور حضور پیغام حق لوگوں کو دیتے گئے، اور پھر وہی لوگ جو حضور جنہوں نے حضور کی آواز پہ لبیک کہا، پھر آپ دیکھیں ان لوگوں نے بھی کتنی اذیتیں برداشت کی۔ کون بھول سکتا ہے حضرت بلال حبشی کہ کبھی تپتے ہوئے ریت داروں پہ لٹایا جاتا ہے،
کبھی جو ہے وہ سنگریزوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، اور کبھی گلے میں رسی ڈال کے مکے کے بچوں کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے، اور وہ بلال کو مکے کے گلی کوچوں میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی اذیتیں۔ کسی نے کہا بلال جس رب کو مانتے ہو اس رب سے کہو نا کہ تمہیں ان سے بچا لے۔ تو بلال آگے مسکرا کے جواب دیتے ہیں، بھائی جب تم بازار برتن خریدنے جاتے ہو تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں برتن کچا تو نہیں۔ کہا میں بھی اپنے رب کے راستے پہ آیا ہوں، میرا رب بھی مجھے آزما رہا ہے کہ کہیں میرا بلال کچا تو نہیں، لیکن میرے جسم کے ہر رونقے سے آواز آتی ہے مالک یہ بلال کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن تیری چوکٹ سے واپس پھر نہیں سکتا۔ تو اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں اس راستے میں ہیں اور برداشت کی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اور اولیاء اللہ۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ کیسے بلا سکتی ہے کہ جن کو مسلمہ کذاب نے پکڑا، اور آپ جانتے ہیں مسلمہ کذاب وہ لعنتی ہے کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ عروج پا گیا، اور اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کو پکڑنا شروع کیا اور مسلمانوں کو اذیتیں دیتا اور ان سے کہتا کہ مجھے اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرو۔ اس نے حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ مجھے اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرو۔ حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس زبان سے میں نے رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا ہے اس زبان سے تمہاری نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کر سکتا۔ تو حدیث کے لفظ ہے کہ اس نے آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور پھر کہا مجھے اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرو۔ حضرت حبیب بن زیاد نے انکار کیا تو اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر عطا کہ ایک پاؤں پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا گیا، اور پھر جس طرح بکری کے جسم سے کھال اتاری جاتی ہے اس طرح آپ کے جسم سے کھڑی اتاری گئی اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب یہ ساری دردناک کہانی آپ کی والدہ کو سنائی گئی اور کہا کہ حبیب مسلمہ کذاب نے آپ کے بیٹے حبیب بن زید کو یوں تکلیف دی، پہلے ہاتھ کاٹا پھر دوسرا ہاتھ پھر ایک پاؤں پھر دوسرا پاؤں، پھر بکری کی طرح جس طرح کھال اتاری جاتی ہے اس طرح آپ کے بیٹے کی جو ہے وہ جسم سے ہڈیوں سے جو ہے وہ گوشت کو نوچ لیا گیا اور ہڈیوں سے گوشت الگ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس ماں کے جذبے پہ قربان جاؤں، اس نے کوئی شور و گل برپا نہیں کیا اور اس نے جو ہے وہ آگے شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ ان کے لفظ آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بڑا خوبصورت لہجہ اپنا کے اس ماں نے کہا تم میرے بیٹے کی کہانی مجھے سنا رہے ہو تو میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے بیٹے نے میرے دودھ کا حق حلال کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو دودھ ہی اس دن کے لیے پلایا تھا کہ وہ میرے مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان ہو جائے۔ تو بڑی بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کی، لیکن زبان سے شکوہ و شکایت کا ایک لفظ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ دیکھ لیں میدان کربلا میں کیا کچھ نہیں کیا گیا، قیامت توڑ دی گئی اور کتنی اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری سجدہ آپ نے کیا تو آپ کی زبان پہ لفظ یہ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کہا مالک میں تیری طرف سے آنے والی ہر اذیت پہ ہر مصیبت پہ صبر کیا، تیری رضا پہ راضی ہوں، اب مالک تو بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں۔ صاحب اس انداز سے زندگیاں گزری ہیں اور اس انداز سے انہوں نے اذیتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے تو تمہیں لوگوں کے آوازیں بھی سننے پڑیں گے، تمہیں تانے بھی سننے پڑیں گے اور لوگوں کی طرف سے تمہیں باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، میں اکثر یہ بات شاید پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک وہ بندہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں ڈوب گئی، آخری عمر کے حصے میں اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے اور وہ مسجد کی طرف رخ کر لے، تو کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی تانے نہیں دیے جاتے کہ سو چوہے کھا کے مل حج کو چلی؟ یار میں کہتا ہوں کہ اگر سو چوہے کھانے کے بعد بھی حج کی توفیق اللہ نے دی ہے تو اس سے ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کے لیے محبت کے بازو بچھا دیتے اور اس کو اتنی محبت ملتی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا ناممکن۔ تو اس راستے میں اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مخالفتیں ہیں، مقاربتیں ہیں، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹے جو مصیبت تمہیں پہنچے گی تم اس کے اوپر صبر کرنا کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہا بیٹے یہ بڑی ہمت والے کام ہیں،
पहले तो किसी को अच्छाई का हुक्म देना, फिर बुराई से मना करना, और फिर उसके बदले में जो अजियत आए, जो तकलीफ आए, जो मुसीबत आए, जो तानो तशनी हो, उस पर सब्र करना। कहा बेटे ये बड़ी हिम्मत वाले काम, ये हिम्मत वाले लोगों के काम है, ये हर बंदे की जो है वो पहुंच के अंदर काम नहीं है, बल्कि ये हिम्मत वाले लोग ही ये काम करते हैं, और ये हिम्मत वाले काम है। वला तुसइर खद्दक लिन्नास, और आगे बेटे को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, कहा मेरे बेटे लोगों के लिए अपने रुखसार को, अपने गाल को कभी भी, चेहरे को कभी भी टेढ़ा ना कर। जो तेरे पास आ जाए तो मोहब्बत के साथ उसकी बात को सुनो, गुफ्तगू को सुनो। कभी भी लोगों के लिए अपने रुख को, अपने चेहरे को टेढ़ा ना करो, मुंह ना फेरो, बल्कि जो तुम्हारे पास आ जाए तो उसको, ये अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है तो तुम उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हो, तो जरूरत को पूरा करो, और अगर नहीं तौफीक तो फिर भी मोहब्बत के साथ जो है उसको विदा करो, लेकिन कभी किसी से रुख ना मोड़ो, चेहरे को टेढ़ा ना करो। आज हमारे मुआशरे में जो कुछ जिस अंदाज से हो रहा है वो किसी से मनफी नहीं है, कि पहले तो मांगने वालों को जो है वो बुलाया जाता है चौखट पे, और फिर जिस अंदाज से उनके साथ सलूक होता है, ये भी आपने गुज़श्ता रमजान में देखा होगा कि आटे के थैले तकसीम किए गए और कुछ लोग ज़कात अदा करते हैं, तो जिस अंदाज से लोगों को लहरों के अंदर खड़ा किया जाता है, और फिर जो सलूक सख्त गर्मी में उनके साथ होता है वो किसी से मनफी नहीं है। इस्लाम हमें इन चीज़ों से मना है, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अकीदत के साथ मामलात को करो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और फरमाया मेरे बेटे जमीन पर कभी भी अकड़ कर न चल, क्योंकि ये वही जमीन है साहिब जिसके अंदर तुम्हें भी जाना है। आज तुम अकड़ के चलोगे तो ये जमीन जो है वो तुम्हें अपने अंदर जकड़ ले, इसलिए जमीन पर अकड़ कर कभी भी न चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मुतकब्बरे और गुरूर करने वाले शख्स को नापसंद करता है, अल्लाह कभी भी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता। तो भाई तो लोगों के लिए अपने चेहरे को टेढ़ा ना करो, और दूसरा जमीन पे अकड़ अकड़ के ना चलो, बल्कि आजिजी के साथ और इनकिसारी के साथ चलो। जो लोग इज्जो इनकिसारी का मुजाहरा करते हैं वो अल्लाह के बड़े महबूब लोग होते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत, हुजूर माहवे गुफ्तगू थे कि हुजूर के एक सहाबी हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए। जिब्रील ने अबू ज़र गफ़ारी को आते हुए देखा तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर क्या ये आने वाला शख्स अबू ज़र गफ़ारी है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील, इस अबू ज़र गफ़ारी को तो पूरे मदीने के लोग नहीं जानते, तो आसमानों पे रहने वाला अबू ज़र गफ़ारी को कैसे जानता है? तो जिब्रील ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर सिर्फ मैं ही नहीं, आसमान के सारे फरिश्ते अबू ज़र गफ़ारी को जानते हैं। आप इसलिए कहा इनकी दो आदतें अल्लाह को इतनी पसंद है कि अल्लाह खुद रब्बे कायनात होकर अबू ज़र गफ़ारी का चर्चा अपने फरिश्तों के सामने करता है। अल्लाह जो है वो अपने जो है वो फरिश्तों के सामने अबू ज़र गफ़ारी का जिक्र और चर्चा करता है और उसकी इज़्ज़त को बयान करता है। तो कहा वो दो आदतें कौन सी हैं? कहा हुजूर इनकी दो आदतें जो अल्लाह को बड़ी पसंद है, उनमें से पहली आदत ये है कि इन्होंने जिंदगी में कभी भी तकब्बुर नहीं किया। तकब्बुर इनके दिल के अंदर पैदा ही नहीं हुआ, हर वक्त इज्जो इनकिसारी के साथ इन्होंने जिंदगी गुजारी, और तकब्बुर इनके दिल के अंदर कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो कहा दूसरा अमल कौन सा? दूसरा अमल ये है कि ये सूरह इखलास का विर्द कसरत के साथ करना। फरमाया ये दो आदतें अल्लाह को इतनी पसंद है कि अल्लाह खुद इनका जिक्र फरिश्तों के सामने करता है, तो इसलिए सिर्फ मैं ही नहीं, आसमान के सारे फरिश्ते अबू ज़र गफ़ारी को जानते हैं। जो लोग इज्जो इनकिसारी का मुजाहरा करते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब लोग होते हैं। अल्लाह को कभी भी तकब्बुर पसंद नहीं है। जो लोग फख्र और गुरूर और तकब्बुर के नशे में मुब्तला होते हैं वो इस दुनिया में भी ज़लील और रुसवा होते हैं, और आखिरत के दिन भी ज़िल्लत और रुसवाई का मुक़द्दर बने। फरमाया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला हर मुतकब्बरे और गुरूर करने वाले शख्स को नापसंद करता है, उसको पसंद नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाएं। जो तालीम अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए हमें अता फरमाई उस पर अमल करें, खुद भी कुरान पढ़े, बच्चों को भी कुरान की तालीम दें, और खुद भी नमाज पढ़े, बच्चों को भी नमाज की तरकीब करें, घर वालों को नमाज का हुक्म दें, बच्चों को नमाज की तरफ लेके आए। और आपने देखा होगा कि माएँ अक्सर बच्चों को मुख्तलिफ कामों के लिए लालच दे रही होती है कि बेटा ट्यूशन जाने के लिए तैयार ना हो तो माँ लालच दे रही होती है, अच्छा जाओ
واپس آؤ گے تمہاری پسند کی پکی ہوئی چیز تمہیں ملے گی، تمہیں چاکلیٹ ملے گی، تمہیں موبائل ملے گا، تمہیں جو ہے وہ کھیلنے کے لیے فلاں چیز ملے گی. لیکن صاحب کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے جو ترغیب کیوں نہیں دیتے، قرآن کے لیے ہم یہ ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ کمزور ہو چکا ہے. ہم دنیاوی تعلیمات کو ترجیح دے چکے ہیں اور جو دینی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کمزور ہے. اور اگر یوں زندگی غفلت کی گزر گئی قیامت میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. وہ اکبر الہآبادی نے بڑا خوبصورت لہجہ اپنا کے کہا تھا کہ کیا بتائیں احوال کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احوال کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن لی اور مر گئے. صاحب کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ اس لیے خدا را خود بھی اسلام اور قرآن کی طرف نماز کی طرف آئے، بچوں کو بھی تعلیم دے. آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.